حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماؤندے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھے ان سمجھو انہیں ادھی رات قیام کر لیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت تے جیڑا صبح دی نماز بھی با جماعت پڑھے گویا کہ انہیں ساری رات قیام کر لیا، وہ ساری رات نماز پڑھتا رہا۔ اس حدیث نو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ مومن آدمی اس دی کوئی حالت بھی اللہ تے ذکر تو خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت وچ کوئی نہ کوئی ذکر کوئی نہ کوئی دعا کریا کردے سن، حتیٰ کہ کدی رات نو ستے پہ اٹھ دے تھوڑی دیر لی پاسا بدلن لئی تو پھر بھی آپ اللہ دا ذکر کر دے، بلکہ اس دی آپ نے فضیلت بیان فرمائی کہ جیڑا بندہ جدوں جاگے او دے نال ہی او دے منہ چوں اللہ دا ذکر بھی ادا ہوئے۔ اس دی فضیلت بیان فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس دا مطلب یہ ہے کہ ہر حال وچ انسان اللہ دا ذکر کرے۔ سونا تے جاگنا یہ دو چیزاں انسان دی زندگی چ لازمی نے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جیڑا سوندا نہیں تے جیڑا سوندا ہے وہ جاگدا بھی ہے، الا ہے کہ او دی موت آ جائے۔ اس واسطے سون جاگن دے بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دسے، سون اور جاگن دے۔ مثلا سون تو پہلے اللہم بسمک اموت و بسمک احیا، اے اللہ میں تیرے نام دے نال مر رہا، تیرے نام دے نال جیواں گا، موت نو مرنا آکھیا۔ اسی طرح اٹھن تو بعد الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی و الیہ النشور، شکر ہے اللہ دا جس نے مینوں مارن تو بعد زندہ کیتا، یعنی نیند دین تو بعد پھر مینوں جاگ بھی دیتی۔ تے اسی طرح اسیں اٹھ کے اللہ ول جانا ہے۔ یہ تو ہیں مختصر جا ذکر، سون لگیاں تے اٹھن لگیاں تے بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان سون لگیاں بھی نماز پڑھے تے اٹھ کے بھی نماز پڑھے۔ تے او دا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھ کے پھر سوویں تے اٹھ کے صبح دی نماز با جماعت پڑھے۔ ظاہر ہے یہ وچ وقت بھی لگتا ہے، قربانی بھی دینی پیندی ہے، وقت دی بھی، نیند اور آرام دی بھی۔
لیکن یہ دی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ عشاء دی نماز با جماعت پڑھ کے سوویں تے اٹھ کے صبح دی نماز با جماعت پڑھے، ایتھے سب تو زیادہ اہم چیز ہے با جماعت پڑھنا۔ دو جگہ آپ نے من صلی العشاء فی جماعت، اسی طرح ومن صلی الصبح فی جماعت، گویا با جماعت نماز ادا کرے۔ تے با جماعت نماز دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سمیت ادا کرے۔ جدوں امام اللہ اکبر کہے نا پہلی، ادو آدمی صف دے وچ موجود ہوئے، انہوں کہندے نے تکبیر تحریمہ سمیت نماز با جماعت ادا کرنا۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ جیڑا بعد وچ آیا اگرچہ یہ تو ہے کہ انہیں با جماعت نماز پڑھی، لیکن وہ دی نماز دے اندر خلل پہ جاندہ ہے۔ مثلا ایک آدمی آیا جدوں امام سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ہن یہ آئے گا سبحانک اللہ پڑھے گا، امام فاتحہ پڑھدا پیا ہے، یہ سبحانک اللہ پڑھے گا، مثلا توجہ نہیں رہے گی امام وال۔ تے جے سورت پڑھدا پیا ہے پھر انہیں آ کے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، پھر او دی توجہ امام دی قرات وال نہیں رہے گی۔ جے رکوع دے اس بات رکوع تے ٹائم آیا بعد اچ آیا پھر سریوں ہی مسئلہ خراب ہو جاندہ ہے، انہوں زید پڑھنی پائے گی پہلی رکعت مثلا، اٹھ کے پھر پڑھنی بجائے 4 دے 5 ہو جان گیاں، اگرچہ وہ شریعت دا مسئلہ ایہو ہی ہے، لیکن او تے ایک نقص نو دور کرن واسطے طریقہ ہے، وگرنہ ہے تو نماز دے اندر خرابی نا۔ انہیں رکوع تو نماز شروع کی تھی یا سجدے تو نماز شروع کی تھی، جدوں کہ نماز شروع ہوندی ہے کہ آمدے نال، تو اے خرابی آ جاندی ہے جدوں آدمی نماز با جماعت ادا نہ کرے، یعنی تکبیر تحریمہ سمیت نہ پڑھے۔ تکبیر تحریمہ سمیت پڑھے گا تو جو امام پڑھے گا اوہو یہ پڑھے گا۔ امام نے کیا اللہ اکبر، یہ بھی پڑھے گا اللہ اکبر۔ امام نے سورہ فاتحہ تو پہلے دعائے استفتاح پڑھی، یہ بھی پڑھے گا۔ بے شک وہ ایسا پڑھ رہے لیکن پڑھتے ایک کو چیز رہنے نا، پھر وہ فاتحہ شروع کرے گا، جمیں جمیں وہ پڑھتا جائے گا اومیں اومیں یہ نال نال پڑھتا جائے گا۔ امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین، وقفہ کرے گا، مقتدی بھی کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ امام کہے گا الرحمن الرحیم، وقفہ کرے گا، مقتدی بھی پڑھے گا الرحمن الرحیم، نال دی نال پڑھتا جائے گا، توجہ قائم اور برقرار رہے گی، نماز وال بھی تے امام وال بھی۔ پھر فاتحہ تو بعد امام سورت پڑھے گا، یہ سنے گا، توجہ دے نال سنے گا، کیونکہ ہور تے کوئی چیز پڑھن دی رہ نہیں گئی۔ تو یہ بہترین نماز کا طریقہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سمیت انسان نماز پڑھے با جماعت۔ تے باقی اگا پچھا کرن دے نال جڑی خرابی آوندی ہے وہ خود نماز آپ ہی پتہ لگ جاندہ بندے نو، امام کی کردا پیا میں کی کردا پیا۔ اس واسطے تکبیر تحریمہ سمیت با جماعت نماز پڑھنا، عشاء دی بھی پڑھ کے سوویں اس طرح تے صبح دی اٹھ کے پڑھے۔ فرمایا انج سمجھو ساری رات نماز پڑھدا رہا، ساری رات نفل نماز پڑھدا رہا،
یعنی ستا ہی نہیں سمجھو بھی سون تو پہلے بھی نماز، اٹھ کے بھی نماز، تے پھر انج سمجھو کہ نماز ہی پڑھدا رہا، او دی نیند بھی نماز شمار ہوئے گی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس نو حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ بڑا آسان ہے کہ آدمی عشاء دی نماز باجماعت پڑھے۔ عام طور تے عشاء ٹائم کوئی کام نہیں ہوندا، ویلا ہوندا ہے، کماں والے بھی ویلے ہو جاندے نے، سوائے گلاں باتاں دے، مجلساں دے، اس تو علاوہ کوئی چیز نہیں ہوندی اس وقت۔ کوئی شغل کرے گا، کوئی تفریح کرے گا۔ یہ نماز دا وقت بالکل ویلے ٹائم دا وقت ہے۔ تے صبح دا وقت بھی ایسا ہی ہے، کوئی کام بندے نو اس ٹائم نہیں ہوندا۔ جو بندہ جیڑا کام کردا ہے روشنی بھی شروع کردا ہے، تے صبح دی نماز نیرے وچ شروع کیتی جاندی ہے۔ تو یہ وقت بھی فراغت دا وقت ہے، ویلا وقت ہے۔ تو یہ دو نمازاں پڑھنا بہت ہی آسان ہے، لیکن کیدے واسطے؟ مومن دے واسطے، جیڑا اللہ واسطے نیند بھی قربان کر سکے، آرام بھی قربان کر سکے، تے باتاں بھی قربان کر سکے۔ ہاں، مشکل کیدے واسطے ہے؟ مشکل ہے منافق دے واسطے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا یہ دو نمازاں ہی اوکھیاں نے منافق لئی۔ منافق نو عشاء دی نماز بھی بڑی اوکھی لگ دی ہے کہ میں ہن پنچایت وچوں اٹھ کے جاواں، مجلس وچوں اٹھ کے جاواں، ٹی وی دے اگے بیٹھا اٹھ کے جاواں، انہوں بڑا اوکھا جہا لگدا ہے منافق نو، مومن نہیں، منافق نو۔ اسی طرح صبح دی نماز بھی منافق نو اوکھی لگ دی ہے کہ میں ہن نیند چھڈاں، سردی وچ اٹھاں، پھر وضو کراں۔ یہ منافق واسطے تو بڑی مشکل نمازاں نے، لیکن مومن دے واسطے بہت آسان نمازاں نے۔ انسان اپنے ایمان تے نفاق نو ان دو نمازاں دے نال ماپ سکدا ہے۔ جنہوں عشاء تے صبح دی نماز بڑی سوکھی لگ دی ہے، بڑی خوشی دے نال پڑھدا ہے، وہ مطمئن ہووے کہ اللہ نے میرے چ ایمان رکھیا ہے۔ تے جنہوں اے دو نمازاں اوکھیاں لگن، وہ پھر یاد رکھے کہ میرے وچ نفاق دی کچھ نہ کچھ علامت تے نشانی ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے بہتا ہی نفاق ہوئے، ہر چیز تھوڑے تو ودی ہے۔ اس واسطے یہ دو نمازاں ساڈے واسطے اللہ نے اپنے ایمان نو جانچن دا۔ اگر دو نمازاں با جماعت پڑھیں گے تکبیر تحریمہ سمیت، انشاءاللہ ایمان بھی حاصل ہوئے گا، تے ساری رات دا ثواب بھی حاصل ہوئے گا کہ ساری رات انہیں نماز ہی پڑھی ہے۔ پڑھی نہیں، اللہ دا کرم ہے، اللہ لکھ دے نے ساری رات نماز پڑھدا رہا۔ تے جے سانو یہ نمازاں اوکھیاں لگ دیاں نے، پھر اسی یہ سمجھیے ساڈے وچ نفاق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔